کبھی میں کبھی تم، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 16۔ مصطفیٰ نے فوراً ایمبولنس بلوائی۔ ایمبولنس ٹریفک میں سے راستہ بناتی ہاسپٹل تیزی سے پہنچی۔ بے ہوش ہوئے افتخار اسٹریچر پہ تھے۔ ہسپتال کا عملہ انہیں اسٹریچر سے تیزی سے ایمرجنسی کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ شگفتہ اور مصطفیٰ اسٹریچر کے پیچھے پیچھے تھے۔ شگفتہ رو رہی تھی، وہ بہت پریشان تھیں، جبکہ مصطفیٰ نے خود کو سنبھالا ہوا تھا، مگر پریشان وہ بھی تھا۔ مصطفیٰ اور شگفتہ پریشان ایمرجنسی کے کوریڈور کے پاس ہی موجود تھے۔ شگفتہ بینچ پہ بیٹھی تھی، جبکہ مصطفیٰ ٹینشن میں کھڑا ہوا ہی تھا۔ ایک جونیئر لیڈی ڈاکٹر وہاں آئی۔ مصطفیٰ نے اس سے باپ کی خیریت معلوم کی۔ جونیئر ڈاکٹر نے پروفیشنل لہجے میں اسے افتخار کی کنڈیشن کے بارے میں بتایا۔ ہارٹ اٹیک ہوا ہے انہیں، باقی ابھی ٹیسٹ ہوں گے تو ہی پتہ چلے گا۔ شگفتہ پریشانی میں رونے لگی تھی۔ جونیئر ڈاکٹر وہاں سے چلی گئی تھی۔ مصطفیٰ نے ماں کے شانے پر پیار سے ہاتھ رکھ کے ماں کو دلاسا دیا تھا۔ وہ ماں کو چپ کروا کے ہاسپٹل کے ہی کارنر پر لگی ATM سے کیش نکالنے آ گیا۔ وہ کیش نکالنے کے بعد پیسے گنتا بلنگ کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ اس نے پیسے جمع کروائے۔ کاؤنٹر پر موجود آدمی کمپیوٹر پر تیز افتخار صاحب کے پرٹیکولرز ٹائپ کرتا مصطفیٰ سے کیش وصول کر رہا تھا۔ مصطفیٰ کا چہرہ خاصا فکر مند تھا۔ وہ پیسے جمع کرا دینے کے بعد انوائس ہاتھ میں پکڑے وہاں سے واپس جانے کے لیے مڑا تھا۔ مصطفیٰ جیسے اسپتال میں مریضوں کے اٹینڈنٹ کے لیے بنائے ویٹنگ روم کی طرف آ گیا۔ اسے سامنے انٹرس ڈور سے پریشان حال بھاگتی دوڑتی سدرا اور وقاص نظر آئے۔ سدرا تڑپ کر بھاگتی ہوئی مصطفیٰ کے پاس آئی۔ وہ سخت پریشان اور جذباتی ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ، ابا کیسے ہیں؟ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں انہیں، CCU میں شفٹ کیا ہے ابھی۔ ہارٹ اٹیک؟ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ سدرا رو رہی تھی۔ سدرا حوصلہ رکھو یار، وقاص نے بیوی کو سمجھایا۔ میں ابا کو دیکھوں گی، مجھے ابا کے پاس بتاؤ کہاں ہیں وہ مصطفیٰ؟ ابا کی کنڈیشن ذرا اسٹیبل ہو جائے تو مل لینا سدرا۔ امی کہاں ہیں، وہ ٹھیک ہے نا؟ بہت پریشان ہو رہی ہیں، تم امی کو دیکھو سدرا، ان کے پاس رہو، میں اوپر CCU کے پاس ہی کھڑا ہوں۔ سدرا ڈونٹ وری، سب خیر ہوگی انشاءاللہ، مصطفیٰ نے بہن کو حوصلہ دیا۔ انشاءاللہ، وقاص نے مصطفیٰ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ عدیل سو رہا تھا، جبکہ رباب جاگ چکی تھی۔ وہ بیڈ پر جاگی ہوئی بیٹھی تھی، اپنے نائٹ ڈریس میں تھی، مگر منہ ہاتھ دھو چکی تھی۔ وہ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے پاسپورٹ ٹکٹس اپنے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ کمرے کا ڈور ناک ہوا۔ آ جاؤ۔ ملازمہ چائے کی ٹرے لیے کمرے میں آئی۔ ٹرے میں چائے کے 2 کپس اور الگ سے شوگر پاٹ اور ملک پاٹ رکھا ہوا تھا۔ السلام علیکم بی بی صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ میری اور عدیل کی پیکنگ کر دی ممتاز؟ جی کر دی تھی، عدیل سر سے پوچھ کے ان کے سب کپڑے استری کر کے رکھ دیے تھے۔ ملازمہ چائے کے کپ میں شوگر اور دودھ کے چمچ ملاتے چائے کا کپ رباب کو پکڑا رہی تھی۔ اس گفتگو سے عدیل کی بھی آنکھ کھل چکی تھی، مگر وہ ابھی بھی لیٹا ہوا ہی تھا۔ رباب نے چائے پینی شروع کر دی تھی۔ آپ لوگ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں بی بی صاحبہ؟ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا، جتنے دن دل لگا رہے گا اتنے ہی دن رہیں گے۔ میری میڈیسنز بھی بیگ میں رکھ دینا، ڈرائیور کو بولو ہم 10 بجے تک نکلیں گے۔ جی ٹھیک ہے بیگم صاحبہ۔ ملازمہ بادب سے انداز میں کمرے سے چلی گئی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد عدیل تکیے میں منہ دیے دیے ہی بولا، بچوں کی طرح ایکسائٹڈ ہو تم تو مالدیو جانے کے لیے، صبح سویرے ہی اٹھ کے بیٹھ گئی ہو۔ مالدیوز جانے کے لیے نہیں، وہاں تو میں ہزاروں بار پہلے بھی جا چکی ہوں، تمہارے ساتھ جانے کے لیے۔ ہمارا ہنی مون ٹرپ تو اتنا شارٹ تھا، شادی کے بعد سے بس بزنس آفس کام ہی دیکھ رہے ہیں ہم دونوں۔ ابھی کچھ دن ایک دوسرے کے ساتھ سب کاموں سے دور انجوائے کرنا تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں نا۔ بالکل کرتے ہیں میری جان۔ عدیل اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ رباب چائے کے سپ لے رہی تھی۔ جتنے دن ہم وہاں رکیں بزنس کمپنی کی کوئی بات نہیں کریں گے، بس ہم دونوں صرف اپنی ایک دوسرے کی باتیں کریں گے۔ جو حکم آپ کا بیگم صاحبہ، بندہ آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے کھڑا ہے۔ شرجینا کچن میں کھڑی جلدی جلدی ہسپتال لے جانے کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ تیز تیز انڈا پھینٹ رہی تھی۔ کاؤنٹر پر لنچ باکسز ٹفن رکھے تھے، جن میں سینڈوچز اور پراٹھے وغیرہ آلریڈی سلیقے سے بنا کے وہ رکھ چکی تھی۔ مصطفیٰ کی کال آئی تھی۔ شرجینا نے کام کرتے کرتے اسپیکر آن کر کے کال ریسیو کی۔ دوسری جانب مصطفیٰ CCU وارڈ سے باہر کوریڈور میں نکل رہا تھا۔ رات بھر جاگنے پریشانی کے سبب اس کی آنکھیں سرخ اور بوجھل ہو رہی تھیں۔ ہیلو مصطفیٰ، ابا کیسے ہیں؟ CCU میں ہیں، ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہوش میں ہیں ویسے، بات کر رہے ہیں تم سے؟ ہاں شرجینا بات کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹرز نے زیادہ بولنے کے لیے منع کیا ہے۔ تم پریشان مت ہو مصطفیٰ، سب ٹھیک ہو جائے گا، ابا ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ شکر کل میری سیلری آ گئی تھی، پیسے تھے میرے پاس۔ یہاں تو ابا کو ایڈمٹ کرتے ہی اسپتال والوں نے 60,000 روپے جمع کرانے کا بولا تھا۔
پہلے سے جو پیسے میرے اکاؤنٹ میں پڑے تھے وہ احمد کو ادھار دے رکھے تھے. اگر کل یہ پیسے نہ آئے ہوتے تو پھر تم سے یا وقاص بھائی سے پیسے ادھار لینے پڑ جاتے. ابھی پیسوں کو چھوڑ دو مصطفیٰ، بس ابا ٹھیک ہو جائیں. اور ویسے میرے اور تمہارے پیسے الگ الگ تو نہیں ہیں. وہ بات ٹھیک ہے شرجینا، لیکن اپنے باپ کے علاج کے لیے بیوی یا بہنوئی سے پیسے مانگتا اپنی ہی نظروں میں گر جاتا. خود کو جو بے عزتی کراتا تو کراتا، ساتھ ابا کی بھی عزت 2 کوڑی کی کر دیتا میں. ایسا کچھ ہوا تو نہیں نا مصطفیٰ؟ بس تم اب ٹینشن نہ لو، سب خیر ہوگی. تم نے راغب کیا مجھے کمانے پر، ورنہ میں کنگلا گھوم رہا تھا. تمہارا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں شرجینا. تمہاری وجہ سے آج میری اور ابا دونوں کی عزت سلامت رہ گئی ہے. میں تمہاری اپنی ہوں مصطفیٰ، میرا کوئی شکریہ وکریہ نہیں ہوتا. یہ بتاؤ تم نے اور امی نے کچھ کھایا؟ نہیں، وقاص بھائی اور سدرا بھی یہیں ہیں. وقاص بھائی نے بھی بہت کہا، مگر نہ سدرا کچھ کھا رہی ہے اور نہ ہی امی. میں ناشتہ بنا کے لا رہی ہوں سب کے لیے. لیکن تم کیسے آؤ گی؟ مسئلہ ہوگا تمہیں؟ کوئی مسئلہ وسئلہ نہیں ہوگا، آ رہی ہوں میں بس آدھے گھنٹے تک. صبح کے 9 ساڑھے 9 بجے کا وقت تھا. رباب اور عدیل کا ایک سوٹ کیس اور ایک ہینڈ کیری پیک ہوا کمرے میں رکھا تھا. عدیل باتھ روم میں نہا رہا تھا، جبکہ رباب جانے کے لیے تقریباً تیار تھی. اس نے ہالیڈیز پر جانے کے لحاظ سے سٹائلش سی میکسی پہن رکھی تھی. وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی اپنے میک اپ کو فائنل ٹچ دے رہی تھی. کمرے میں چونکہ خاموشی تھی، اس لیے باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز واضح آ رہی تھی. رباب ہالیڈیز پر عدیل کے ساتھ جانے کے لیے خاصی خوش اور ایکسائٹڈ تھی. عدیل کا موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا. موبائل سائلنٹ تھا مگر وائبریٹ ہو رہا تھا. جب مسلسل وائبریٹ ہو رہا تھا تو آگے بڑھ کر رباب نے دیکھا تو اس پر لکھا ہوا آ رہا تھا امی کالنگ. چونکہ عدیل کی اپنی فیملی میں سے کسی سے کوئی بات چیت رابطہ نہیں تھا، اس لیے اس کی ماں کی کال آنا اور وہ بھی صبح صبح آنے پر رباب تھوڑی چوکی تھی. یہ اتنی صبح صبح عدیل کو کیوں کال کر رہی ہیں؟ وہ زیر لب خود سے بولی. رباب نے کچھ سوچ کر کال خود ہی ریسیو کر لی. ہیلو. دوسری جانب شگفتہ اسپتال کے ویٹنگ روم میں کرسی پر بیٹھی عدیل کو کال کر رہی تھی. وہاں مریضوں کے اکا دکا اٹینڈنٹ اور بھی نظر آ رہے تھے. شگفتہ نے رباب کا ہیلو سنا بھی نہیں، صرف یہ دیکھتے کہ کال ریسیو ہو گئی ہے جذباتی انداز میں بولی. ہیلو عدیل بیٹا، میں امی. تمہارے ابا کی طبیعت بہت خراب ہے بیٹا، ہارٹ اٹیک ہوا ہے انہیں. میں بہت پریشان ہوں، ہم یہاں ہسپتال میں. ہیلو ہیلو، آواز نہیں آ رہی، زور سے بولیں پلیز. ہیلو ہیلو. رباب نے 4-5 بار ہیلو ہیلو کی گردان کر کے بڑے اطمینان سے لائن کاٹ دی. لائن کاٹنے کے بعد اس نے باتھ روم کی طرف دیکھا اور زیر لب خود سے بولی. بیمار ہے تو علاج کروائیں. عدیل ڈاکٹر ہے کیا؟ وہ خاصی بے حس صفاق سی لگ رہی تھی اس پل. اور عدیل کا موبائل کو ہاتھ میں پکڑے کال لاگ میں جا کے اس نے ہسٹری میسج کال کو ڈیلیٹ کر دیا. وہ عدیل کی باپ کی بیماری کی وجہ سے اپنا ٹرپ کینسل ہوتا بالکل نہیں دیکھ سکتی تھی. دوسری جانب شگفتہ بیچاری فون کو حیرت سے تک رہی تھی. سدرا اور وقاص ویٹنگ روم میں داخل ہوئے. سدرا کا چہرہ فکر مند تھا، رات سے رو رو کے اس کی آنکھیں بھی سوج گئی تھیں. وقاص نے زیر لب بیوی سے کچھ کہا. سدرا سر ہلاتی ماں کے پاس آ گئی. امی وقاص پوچھ رہے ہیں کچھ کھائیں گی آپ؟ رات سے بھوکی پیاسی ہیں، کچھ تو لے لیں تھوڑا سا. عدیل کو فون کر رہی ہوں، بات ہی نہیں ہو پا رہی. خدا جانے کم وقت فون کے سگنلوں کو کیا ہو گیا اس ٹائم. آپ پہلے کچھ کھا لیں، فون پر بات میں کراتی ہوں ابھی آپ کے عدیل بھائی سے. اپنے آپ باپ کی حالت دیکھو، بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا انہیں، اور تم کو کھانے پینے کی پڑی ہے. رباب تیار ہوئی لاؤنج میں کھڑی تھی. عدیل تیار ہوتا سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ رہا تھا. اوپر سے ایک ملازم ان لوگوں کے سوٹ کیس وغیرہ اٹھائے نیچے آ گیا تھا. گاڑی میں رکھنے کے لیے وہ باہر لے کے جا رہا تھا. عدیل مسکرا کے گرم جوشی سے رباب سے بولا. چلیے سوئٹ ہارٹ، میں تیار ہوں. وہ بہت مزے سے بول رہا تھا. 1 منٹ. رباب نے اپنا موبائل بیگ میں سے نکال کے ہاتھ میں پکڑا اور اسے فلائٹ موڈ پر کرنے لگی. تمہیں ایک چیلنج دے رہی ہوں. چیلنج؟ وہ کیا؟ ہم مالدیوز میں 4 دن رکیں، 5 دن یا 1 ہفتہ یا اس سے بھی زیادہ ہم دونوں کے فون سارا وقت فلائٹ موڈ پر رہیں گے. کیا؟ اور اگر آفس میں کوئی ارجنٹ کام ہوا تو میں نے آفس میں اور گھر پر بھی سرونٹس کو ہمارے ہوٹل کا لینڈ لائن نمبر دے دیا ہے، اس پہ کانٹیکٹ کر لیں گے یہ لوگ اگر کوئی بہت ہی ضروری کام ہوا تو. لیکن رباب فون کے بغیر. عدیل ہچکچا رہا تھا. تمہارے لیے تمہارا فون ہر وقت آن رہنا، وائی فائی 24 گھنٹے چلنا، ساری دنیا سے دن رات کنیکٹ میں رہنا میرے ساتھ وقت گزارنے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے عدیل. نو سوئٹ ہارٹ، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو جیسے میں نے اپنا فون فلائٹ موڈ پر کیا ہے تم بھی کر دو، کیونکہ میرے لیے تو دن رات 24/7 صرف تمہارے ساتھ رابطے میں رہنا اہم ہے. باقی دنیا کی تو مجھے کوئی پرواہ ہے ہی نہیں. عدیل نے رباب کو خوش کرنے کے لیے اپنا فون اسے پکڑا دیا. میرے لیے تم سے زیادہ کچھ اہم نہیں میری جان. یہ فون کیا چیز ہے، چاہو تو تم بالکل سوئچ آف کر دو.
اب یہ فون جب تم چاہو گی نا تبھی آن ہوگا، اوکے؟ عدیل نے اپنا فون رباب کے ہاتھ میں دے دیا اور رباب نے اس کا فون آف کر دیا۔ رباب کی آنکھوں میں فخریت، چمک اور تکبر تھا۔ وہ جو یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ان کا تفریحی ٹرپ عدیل کے باپ کی بیماری کی وجہ سے کینسل ہو۔ اپنی ضد اور منمانی پوری کرنے کے بعد وہ بہت خوش تھی۔ وہ ضدی، اکڑ، خود غرض لڑکی تھی۔ اس کے لیے اہم صرف اپنی ذات ہوتی تھی ہمیشہ۔ عدیل کے لیے وہ سونے کی چڑیا تھی اور عدیل اس کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ رباب نے بڑی ادا سے عدیل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اب گھر سے ایئرپورٹ کے لیے نکل رہے تھے۔ افتخار CCU میں تھے۔ کافی ساری مشینز، تار ان کے جسم سے منسلک تھے۔ انہیں آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ ان کے وائٹلز مسلسل مانیٹر کیے جا رہے تھے۔ وہ دواؤں کے زیر اثر سو رہے تھے، خاصے کمزور، بیمار لگ رہے تھے۔ مصطفیٰ بنا آواز پیدا کیے دبے پاؤں اندر آیا تھا۔ وہ باپ کے بیڈ کے پاس رک کے ٹکٹکی باندھ کے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ باپ کی بیماری نے کھلنڈرے، لاپرواہ مصطفیٰ کو اس وقت خاصا سنجیدہ، ذمہ دار، بردبار سا بنا دیا تھا۔ وہ جیسے باپ کی بیماری سے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ شرجینہ اسپتال میں داخل ہوئی۔ سادہ حلیے میں تھی، بالوں کو بند بنا کے لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں شاپر تھے جس میں ٹفن، لنچ باکسز وغیرہ تھے۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی کہ کس طرف جانا ہے۔ اسی وقت اسے سامنے سیڑھیاں اتر کے نیچے مصطفیٰ آتا نظر آیا۔ مصطفیٰ نے بھی اسے دیکھ لیا۔ شرجینہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ ابا کیسے ہیں مصطفیٰ؟ جان بچ گئی ہے، شکر ہے۔ ہم بروقت اسپتال لے آئے اور یہاں بروقت ٹریٹمنٹ بھی مل گیا۔ اب ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ اینجیوگرافی کا کہہ رہے ہیں، شاید کل یا پرسوں کریں گے ابا کی اینجیوگرافی۔ چلو تم فکر نہ کرو، سب خیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مصطفیٰ نے سر ہلایا۔ میں ناشتہ اور کھانا دونوں ساتھ ہی بنا کے لے آئی ہوں، آ جاؤ تھوڑا سا کچھ کھا لو۔ شرجینہ آئی ایم فائن، تم امی اور سدرا کو کچھ کھلا دو، دونوں نے رات سے رو رو کے اپنی حالت خراب کر رکھی ہے۔ امی اور سدرا کو کھلا دیتی ہوں، لیکن تم نے بھی تھوڑا سا تو کچھ کھانا ہے مصطفیٰ۔ اوکے، پہلے تم ان لوگوں کو کھلا دو، میں بعد میں کھاتا ہوں۔ شرجینہ اندر ساس اور سدرا کے پاس آ گئی۔ ویٹنگ روم اس وقت تقریباً خالی تھا۔ دور دور کچھ کرسیوں پر اکا دکا لوگ بیٹھے اونگتے نظر آ رہے تھے۔ سدرا شگفتہ کے برابر میں بیٹھی تھی۔ شگفتہ نے سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا، وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ سدرا بھی فکر مند سی پاس ہی بیٹھی تھی۔ خدایا، یہ کیا آزمائش آن پڑی ہے ہم پر۔ امی کل کیا کوئی بات ہوئی تھی؟ کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ ابا کی طبیعت ایک دم ایسے کیسے بگڑ گئی؟ نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں، بس کل تمہارے ابا ویسے ہی بڑے چپ چپ سے تھے، کھانے کو بھی منع کر دیا تھا، رات میں کھانا بھی نہیں کھایا۔ شرجینہ ویٹنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑا کے شگفتہ اور سدرا کو تلاش کیا۔ اسے وہ دونوں کچھ فاصلے پر کرسیوں پر بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ وہ اسی طرف آنے لگی۔ امی، آپ کو پہلے بھی کہا تھا ابا کا خیال رکھیں، انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ اور گھر کے اخراجات کی بہت زیادہ ٹینشن لے رکھی تھی۔ شرجینہ تیزی میں چلتی نزدیک آئی تھی۔ شگفتہ اور سدرا نے ابھی اسے نہیں دیکھا کیونکہ درمیان میں ایک پلر تھا، مگر شرجینہ انہیں دیکھ چکی تھی۔ تم تو یوں جتا رہی ہو جیسے تمہارے باپ کو میں نے بیمار کیا ہے۔ امی میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن آپ نے ابا کی ٹینشنز، پریشانی میں ان کا ساتھ بھی تو نہیں دیا نا۔ وہ اکیلے اندر ہی اندر فکر اور پریشانی میں گھلتے رہے۔ بس یہی کسر رہ گئی تھی، میری اپنی اولاد مجھے اپنے باپ کی بیماری کا قصوروار ٹھہرائے، یہی سننا رہ گیا تھا بس میرے لیے۔ امی میں نے ایسا نہیں بولا، وہ ابا کی بیماری کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم سبھی ہیں، سب سے بڑھ کر عدیل بھائی اور ان کے بعد مصطفیٰ۔ وہ دونوں زیادہ ذمہ دار ہیں ابا کے لیے۔ عدیل بھائی کی خود غرضی اور مصطفیٰ کی غیر ذمہ داری توڑ گئی ہے ابا کو۔ آپ کو کیا لگتا ہے عدیل بھائی کو صرف آپ یاد کرتی ہیں؟ ابا کے دل کو بھی عدیل بھائی کی جدائی کا روگ لگا ہے امی، وہ باپ ہیں۔ عدیل بھائی نے گھر چھوڑ کر جاتے ایک بار بھی کسی کا نہیں سوچا۔ گھر چھوڑا نہیں تھا اس نے، وہ نکالا گیا تھا بے عزت کر کے، دوبارہ آیا تھا ہماری محبت میں تب بھی دھتکارا گیا۔ شرجینہ کا سنجیدہ افسردہ چہرہ تھا، اسے ساس کی باتیں دکھی کر رہی تھی۔ تم اپنے فلسفے رہنے دو سدرا، عدیل کو فون ملاؤ، میری بات کرواؤ اس سے، دیکھنا باپ کی حالت کا سنے گا نا تو کیسا دوڑتا ہوا یہاں آئے گا۔ شگفتہ جذباتی سی ہو کے پہلے خفگی سے بولی تھی۔ جہاں عدیل کو بلانے والی بات کہی وہاں خود بخود لہجے میں بہت سا مان، یقین شامل ہو گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ماں کی ڈانٹ کھا کے کچھ شرمندہ سی ہوتی سدرا عدیل کو کال ملانے لگی تھی۔ ایک پل کے بعد ہی مایوسی سے اس نے گردن ہلائی۔ نمبر بند ہے عدیل بھائی کا۔ شگفتہ تھوڑی کھسیائی کیونکہ عدیل پر جس مان و یقین کا وہ بار بار اظہار کر رہی تھی وہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، مگر عدیل کو برا وہ پھر بھی نہیں بول رہی تھی، خاموش رہی تھی وہ جواباً۔ شرجینہ خاموش چہرے کے ساتھ ان کے پاس آ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ آ کے سدرا اور شگفتہ سے ملی، ان کو زبردستی کھانا بھی تھوڑا بہت کھلا دیا۔
پھر اس نے مصطفیٰ کو بھی بلایا اور اس کو بھی کھانا کھلایا۔ مرتضیٰ اور سلمہ افتخار کی عیادت کے لیے آئے۔ یہ وزٹنگ آورس تھے، اس لیے لوگوں کی آمد و رفت تھوڑی زیادہ ہی تھی اس ٹائم۔ شرجینہ شگفتہ کے برابر میں بیٹھی تھی۔ شگفتہ پریشان اور خاموش تھی۔ سی او سے مرتضیٰ اور سلمہ مصطفیٰ کے ساتھ باہر نکلے تھے۔ مرتضیٰ اور سلمہ شگفتہ کے پاس آ گئے تھے۔ بھابی فکر نہ کریں، افتخار بھائی صحت یاب ہو کے انشاءاللہ اپنے پیروں پہ چل کے گھر جائیں گے انشاءاللہ۔ مصطفیٰ بیٹا، ہماری کسی بھی طرح کی ضرورت ہو تو بلا تکلف بتاؤ، میں اور تمہاری آنٹی ہم ہر طرح سے حاضر ہیں۔ ہم آپ لوگوں کے اپنے ہی تو ہیں نا؟ جی انکل، شکریہ۔ شرجینہ ہاسپٹل میں اب تم رکو، بھابی کل سے یہاں ہیں، انہیں اب آرام کرنا چاہیے، سلمہ بیٹی سے بولی تھی۔ جب تک افتخار ٹھیک نہیں ہو جاتے میں کہیں نہیں جاؤں گی، شگفتہ نے بولا۔ اللہ کرم کرے گا بھابی، آپ بالکل پریشان نہ ہو، ہم سب تو بہت دعائیں کر رہے ہیں۔ سلمہ اور مرتضیٰ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں سے واپس چلے گئے تھے۔ شرجینہ بھی واپس شام میں گھر آ گئی تھی۔ مصطفیٰ اور سدرا ہاسپٹل کے کسی کوریڈور میں ساتھ کھڑے تھے۔ دونوں کے چہرے سنجیدہ تھے۔ سدرا عدیل کو ایک بار پھر فون ٹرائی کر رہی تھی، مگر اس کا نمبر بند تھا۔ کسے فون کر رہی ہو بار بار؟ عدیل بھائی کو۔ 2 دن سے ٹرائی کر رہی ہوں مسلسل، مگر فون بند جا رہا ہے۔ امی کی ایک ہی ضد ہے، عدیل کو بلاؤ، عدیل کو بلاؤ۔ انہیں لگتا ہے عدیل بھائی آئیں گے اور ابا جادو کے زور سے فوراً ٹھیک ہو جائیں گے، مگر یہ عدیل بھائی پتہ نہیں کہاں غائب ہے۔ اتنا لمبا فون بند کون رکھتا ہے؟ ان کے گھر کا نمبر بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ورنہ اس پر ٹرائی کر لیتی۔ اگر امی نے اتنا بلانا چاہ رہی ہیں تو ان کے آفس کے نمبر پر ٹرائی کر لو۔ ہاں آفس کا نمبر، یہ تو مجھے خیال ہی نہیں آیا پہلے، لیکن آفس کا نمبر بھی میرے پاس تو نہیں ہے، ابا کے پاس ہو تو ہو۔ اچھا میں گھر جا کے دیکھتا ہوں، اگر مجھے گھر پہ ملا یاد رہا تو میں دیکھتا ہوں کہ کہاں ہے ان کا نمبر۔ مصطفیٰ ابا کے پاس یہاں میں اور وقاص رکتے ہیں، تم امی کو لے کے تھوڑی دیر کے لیے گھر چلے جاؤ، وہ 3 راتوں سے سوئی نہیں ہے۔ بہت کہا ہے میں نے بھی، شرجینہ نے بھی، وہ مان کہاں رہی ہیں؟ اب تو ابا پہلے سے بہتر ہیں، انہیں جنرل وارڈ میں شفٹ بھی کر دیا ہے، پھر میں وقاص ہے نا ان کے پاس۔ تم کہہ کے دیکھ لو سدرا، میری تو وہ نہیں مان رہی۔ شگفتہ کسی کے بھی کہنے سے واپس گھر نہیں آ رہی تھی۔ مصطفیٰ اسپتال سے گھر واپس آ گیا تھا۔ شرجینہ نے اس کے لیے گیٹ کھولا تھا۔ دونوں کے چہرے سنجیدہ تھے۔ شرجینہ نے مصطفیٰ کو بغور دیکھا، اسے مصطفیٰ کچھ ڈسٹرب لگا تھا۔ امی نہیں آئیں تمہارے ساتھ؟ بہت کہا میں نے، سدرا نے، وقاص بھائی نے، امی نہیں مان رہی، وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولا۔ وہ شرجینہ کے ساتھ چلتا اندر آ گیا۔ گھر آ جاتی تھوڑا ریسٹ کر لیتی تو اچھا ہوتا۔ اپنے لیے کھانا کپڑے ہسپتال میں ہی منگوائے ہیں انہوں نے۔ وہ دونوں باتیں کرتے اندر چلے گئے تھے۔ مصطفیٰ گھر آتے ہی نہا کے اب کچن میں آیا تھا۔ جینز اور ٹی شرٹ میں تھا، بال تازہ تازہ لیے شاور کی وجہ سے گیلے تھے۔ شرجینہ اس کے لیے گرم گرم روٹی پکا رہی تھی۔ مصطفیٰ وہاں آ کے کچن ٹیبل پر ہی بیٹھ گیا۔ شرجینہ نے سالن کا پیالہ، پلیٹ، گلاس، پانی وغیرہ اس کے آگے جلدی جلدی رکھے۔ توے سے گرم گرم روٹی اتار کے لا کے اس کے سامنے رکھ دی۔ اب خود دوسری روٹی بیل رہی تھی۔ مصطفیٰ پلیٹ میں سالن ڈال رہا تھا۔ توے پر روٹی ڈالتے شرجینہ نے پوچھا، ابا کے کارڈیولوجسٹ سے بات کرنی تھی نا آج تم نے، ہو گئی تمہاری بات؟ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ بائی پاس کا بول رہے ہیں۔ بائی پاس؟ ہاں، ڈاکٹر نے کہا ہے فوراً بائی پاس سرجری ہونا بہت ضروری ہے۔ شرجینہ نے دوسری روٹی بھی توے سے اتاری۔ وہ روٹی مصطفیٰ کے آگے پلیٹ میں رکھ رہی تھی۔ اب خود بھی مصطفیٰ کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ مصطفیٰ واضح طور پر فکر مند اور ڈسٹرب تھا۔ کتنا خرچہ ہوگا؟ 10 سے 12 لاکھ تو چاہیے ہی ہوں گے شرجینہ، سمجھ میں نہیں آ رہا اتنی آنن فانن اتنی بڑی رقم کہاں سے ارینج کروں۔ ابا کے پاس بھی مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ کیش بینک میں پڑا ہوگا، بہت سے بہت ہوئے بھی تو 2-3 لاکھ ہی پڑے ہوں گے۔ ڈاکٹر سرجری کب کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ جلد سے جلد، جتنی جلد ہو سکے اتنی جلدی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے سرجری جتنی جلدی ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ مصطفیٰ نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور وہ کمرے میں سستانے لیٹ گیا۔ شرجینہ اپنے اور مصطفیٰ کے لیے چائے بنا کے لے آئی۔ مصطفیٰ صوفے پہ نیم دراز تھا، گمسم سا تھا۔ شرجینہ نے چائے سامنے میز پہ لا کے رکھی۔ وہ خود مصطفیٰ کے پیروں والی جگہ پر صوفے پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ پیار کرنے والی بیوی کی طرح مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے مصطفیٰ کی تھکن کا احساس تھا۔ پیر دباؤں تمہارے؟ پاگل ہو گئی ہو، ٹھیک ہوں میں۔ اسپتال کی بھاگ دوڑ میں تھک گئے ہوگے نا؟ نہیں میں نہیں تھکا، بس کہیں سے پیسوں کا بندوبست کر لوں ابا کی سرجری کے لیے۔ میرے پاس جولری ہے مصطفیٰ، ہم اگر وہ بیچ دیں باقی پیسے بابا سے ادھار بھی لے سکتے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیسی فضول باتیں کر رہی ہو شرجینہ، تم بعد میں مجھے لوٹا دینا مصطفیٰ، ابھی ہمارے لیے ابا کی زندگی اور صحت اہم ہے۔ میں اور تم ہم الگ الگ تو نہیں ہیں نا، جو میرا ہے وہ تمہارا ہے اور جو تمہارا ہے وہ میرا ہے۔ مجھے سوچنے دو ابھی،
ابا کے اکاؤنٹ میں اگر گئے سے گئے 2 لاکھ بھی ہوئے نا تو باقی اگر میں اپنا PS5 موبائل بائک بیچ دوں، یہ سب چیزیں 2.5-3 لاکھ کی تو ہوں گی۔ تینوں چیزیں اچھی کنڈیشن میں اور لیٹسٹ ماڈل کی ہیں۔ دیکھو مصطفیٰ، اگر ہم بہت آئیڈیل سچویشن سوچیں اور یہ سب چیزیں تمہاری مرضی کی قیمت پر بک بھی جائیں گی، تب بھی کل ملا کے 5 لاکھ ہی بنیں گے۔ یو آر اسٹل شارٹ آف 5 لاکھ مصطفیٰ، شرجینہ اسے سمجھا رہی تھی۔ دوستوں سے ادھار لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ احمد کے ابو کا بزنس آج کل اچھا چل رہا ہے، آئی ایم شیور وہاں سے مجھے لون مل سکتا ہے۔ گولڈ کا ریٹ بڑھا ہوا ہے مصطفیٰ، میری جولری گئے سے گئے بھی 4.5-5 لاکھ کی ضرور نکلے گی۔ پہلے جولری بیچو، پھر بھی اگر کمی ہوئی نا تو دوستوں سے ادھار لینے کا سوچنا۔ مصطفیٰ پلیز ضد مت کرو، یہ وقت ضد دکھانے کا نہیں ہے۔ اچھا بابا، لیکن کل پہلے میں اپنا PS5 موبائل فون اور بائک بیچنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ 3 چیزیں بک جائیں تب پتہ چلے گا ہمیں ایگزیکٹلی مزید کتنی رقم اور چاہیے۔ لیکن شرجینہ پلیز تم مرتضیٰ انکل سے ابا کے علاج کے لیے 1 پیسہ بھی نہیں مانگو گی؟ اوکے مصطفیٰ، تمہاری مرضی کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کری، ڈونٹ وری۔ اگر تمہاری جولری کی طرف جانا بھی پڑا نا تو وہ تمہارا ادھار ہوگا مجھ پر، میں بعد میں اتنے ہی پیسوں کا زیور تمہیں بنوا کے دوں گا۔ ڈن ہے مصطفیٰ، بالکل ڈن ہے، تم کل بس سب یہ کر ڈالو۔ ہاں، پیسے جمع کر لوں تبھی ڈاکٹر سے سرجری کی ڈیٹ لے سکوں گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کسی چیز کی فکر مت کرو، ہم مل کے اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ ہسپتال کا کارڈک جنرل وارڈ تھا، صاف ستھرا تھا، یہاں 5 سے 6 بیڈ پڑے تھے، کچھ بیڈز کے آگے پردہ کھچا ہوا تھا، کچھ یوں ہی کھلے تھے۔ ایک نرس کسی مریض کو دوا دے رہی تھی، افتخار بیڈ پر لیٹے تھے، ہوش میں تھے، کمزور لگ رہے تھے، انہیں ڈرپ چڑھ رہی تھی۔ شگفتہ ان کے بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھی تھی، وہ انہیں چمچ سے سوپ پلا رہی تھی۔ افتخار نے اسپتال کا گاؤن پہن رکھا تھا، گریبان پر نیپکن لگا ہوا تھا تاکہ سوپ نہ گرے۔ اسپتال کے جو اخراجات ہو رہے ہیں پیسے کون دے رہا ہے شگفتہ؟ پھر فکر کرنا شروع کر دی نا آپ نے، آپ سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں ہے ہمارے لیے، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پیسوں کو ڈالیں بھاڑ میں۔ مجھے سچ سچ بتاؤ شگفتہ، وقاص سے تو پیسے نہیں لیے نا تم نے؟ اگر دماد نے میرے علاج معالجے پر 1 روپیہ بھی خرچ کیا تو میں تو شرم اور غیرت سے مر ہی جاؤں گا۔ خدا کے لیے اب اپنی طبیعت نہ بگاڑ لیں۔ مصطفیٰ نے کیا ہے سارا خرچہ، وہ جو کام کر رہا تھا نا وہاں سے تنخواہ ملی تھی اسے، میرے سامنے وہ یہیں پر ATM سے پیسے نکال کے لایا تھا، بعد میں بھی سارا خرچہ اسی نے کیا ہے۔ اس نے کچھ دوستوں کو ادھار پیسے دے رکھے تھے، انہوں نے وہ ادھار بھی اسے لوٹا دیا آپ کا سن کے۔ مرتضیٰ بول کے گیا ہے کہ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف بتاؤں۔ وقاص بھی کئی بار کہہ چکا ہے کہ کسی چیز کی فکر نہ کروں۔ میں جانتا ہوں ان دونوں نے اپنائیت، پیار، خلوص میں یہ بات کہی، لیکن اگر میرے علاج پر وقاص یا مرتضیٰ نے 1 پیسہ بھی لگایا تو میری یہ بڑی بے شرمی کی بات ہوگی۔ میں جیتے جی مر جاؤں گا شگفتہ۔ آپ کی عزت میری عزت ہے افتخار، ایسا کچھ نہیں ہوگا جس سے آپ کی عزت پر حرف آئے۔ کیسا ناکام ناکارہ انسان ہوں میں، بیمار پڑا ہوں تو اپنا علاج کرانے کی سکت نہیں ہے مجھ میں۔ ساری زندگی تنخواہ کا انتظار کرتے اور تنخواہ ملتے ہی ختم ہونے کے بعد اگلی تنخواہ کا انتظار کرتے گزار دی، کچھ بھی تو جمع نہ کر سکا مشکل وقت کے لیے۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے افتخار، آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اچھے سے اچھا کھلایا پلایا پہنایا، میری اور بچوں کی سب ضرورتیں آپ نے تو پوری کی۔ اب اس طرح سوچ سوچ کے خود کو تکلیف نہ دیں، بس آپ اب صحت یاب ہو جائیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ چلیں اب سوپ پئیں، خود کو پرسکون رکھیں، بس اچھی اچھی باتیں سوچا کریں، ڈاکٹر نے بھی بولا تھا نا آپ ٹینشن نہیں لیا کریں کسی بھی چیز کی۔ صبح ہو گئی تھی، افتخار بیڈ پر جاگے لیٹے ہوئے تھے، وہ بالکل خاموش تھے، کچھ مریض سو رہے تھے اس وقت، کچھ جاگے ہوئے تھے۔ نرس مریضوں کا BP وغیرہ چیک کر رہی تھی، افتخار کے چہرے پر گہری سوچ بکھری تھی، انہیں دل کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ بیمار ہو کے اسپتال میں کیا پڑے تھے، انہیں اب رہ رہ کے اپنی کمزوری، مالی حیثیت کا شدید احساس ہونے لگا تھا۔ آپ نے کیا حاصل کیا اپنے ان پرنسپل کو سینے سے لگا کے؟ گن گن کے پیسے خرچ کرو، سارا مہینہ سیلری کا انتظار کرو، اپنی سرکاری نوکری میں مشکل بینکوں سے لون لے کے آپ یہ معمولی گھر بنا سکیں۔ آپ کی سیلری میں تو ہماری گروسری پوری نہیں ہو پاتی، میرے بغیر گھر کا کچن تک نہیں چل سکتا، پھر گھر کے دوسرے خرچے، امی اور آپ کی دوائیاں، باقی سب کچھ۔ وہ جیسے اپنی کم مائی کی سوچ رہے تھے، خود کو ایک ہارا ہوا ناکام آدمی مان رہے تھے، چہرے پر دکھ مایوسی تھا۔ شگفتہ فجر کی نماز پڑھنے گئی ہوئی تھی، وہ سر پر دوپٹہ لیے ہاتھ میں تسبیح پکڑے وہاں واپس آئی تھی۔ شوہر کو جاگا ہوا دیکھ کر نرمی اور پیار سے مسکرائیں۔ آپ اٹھ گئے؟ ہاں، کچھ لیں گے؟ جوس دوں آپ کو؟ افتخار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کون سی فکریں آپ نے خود پر طاری کر رکھی ہیں، کیا الٹا سیدھا سوچتے رہتے ہیں، رات میں بھی پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے تھے۔
ڈاکٹر نے بائی پاس کا بولا ہے شگفتہ، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟ تمہارا کنگلا شوہر تو ایک ہارٹ اٹیک کی مار ثابت ہوا، ساری اکڑ ساری پھوفا نکل گئی افتخار احمد کی۔ پھر شروع کر دی آپ نے وہی الٹی سیدھی باتیں۔ سب ہو جائے گا، آپ بس کسی چیز کی ٹینشن نہ لیں، اپنی طبیعت کا خیال رکھیں افتخار، میری خاطر، آپ کے بغیر میری تو دنیا ہی اندھیرا ہے۔ عدیل اور رباب گھوم پھر کے واپس آ گئے تھے۔ وہ دونوں ابھی سپہر ہی ایئرپورٹ سے گھر واپس پہنچے تھے۔ ان دونوں کے پیچھے پیچھے ملازم ان کے سوٹ کیس وغیرہ اٹھائے اندر آ گیا تھا۔ رباب بے تحاشا خوش تھی۔ عدیل بھی فریش اور ریلیکس نظر آ رہا تھا۔ اپنی زندگی کے بہترین 5 دن گزارے ہیں میں نے مالدیوز میں۔ میں نے بھی، عدیل مسکرا کے بولا۔ وہ کوٹ کی جیب سے موبائل نکال رہا تھا۔ ملازم ان لوگوں کے سوٹ کیس اندر لے گیا تھا۔ عدیل مسکرا کے شرارتی ٹون میں پوچھنے لگا، میڈم اب فون آن کرنے کی اجازت ہے؟ ہاں اجازت ہے، رباب مسکرا کے بولی۔ عدیل فون آن کرنے لگا۔ وہ دونوں اب اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ شگفتہ وہاں ایک کرسی پر بیٹھی تھی، چہرہ سنجیدہ تھا۔ شرجینا ان کے برابر میں بیٹھی تھی، وہ گھر سے کھانا بنا کے لائی تھی۔ لنچ باکس درمیان والی کرسی پر رکھ کر بیٹھی تھی۔ وہ فکر اور پیار سے بول رہی تھی، امی کھانا کھا لیں، شامی کباب اور چپاتی بنا کے لائی ہوں۔ شگفتہ نے سر ہلا دیا، چونکہ آج کل وہ افتخار کی وجہ سے پریشان تھی۔ فی الحال توپوں کا رخ شرجینا کی جانب نہیں تھا۔ شرجینا نے چپاتی نے پکڑائی۔ شگفتہ جبراً چند لقمے لے رہی تھی، روٹی کے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے کھا رہی تھی۔ ٹھیک سے کھائیں نا امی، میں گھر سے تھرموس میں چائے بھی بنا کے لائی ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ کو ٹی بیگ والی چائے پسند نہیں ہے نا جو یہاں ملتی ہے، میں نے دودھ پتی والی چائے اسٹرانگ سی بنائی ہے۔ اسی وقت سدرا وہاں آئی۔ اندر آ کے اس نے ان لوگوں کو ڈھونڈا، پھر جیسے ہی نظر پڑی وہ پاس آ گئی۔ اسے دیکھ کے اچھا لگا کہ شرجینا اس کی ماں کو کھانا کھلا رہی ہے۔ السلام علیکم امی۔ سدرا، عدیل سے بات ہوئی تھی کہ تمہاری؟ امی 10 بار فون کرا ہے انہیں، آپ کے کہنے پہ ان کا فون مسلسل بند ہے، شاید وہ پاکستان سے کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ اب وائی فائی کیوں بند کر رکھا ہے یہ تو پتہ نہیں، میں نے بہت بار واٹس ایپ پر بھی کال کی۔ اس کے آفس فون کرتی نا۔ نمبر نہیں ہے میرے پاس، پریشانی میں نمبر ڈھونڈنے کا خیال بھی نہیں رہا۔ مصطفیٰ بھی پتہ نہیں کہاں مصروف ہے، ورنہ اس نے کہا تھا وہ نمبر ڈھونڈ کے دے گا۔ وہ آپریشن کے لیے پیسوں کا بندوبست کر رہا ہے امی، شرجینا بیچ میں بولی، لیکن شگفتہ پھر بولی، ابھی ملاؤ عدیل کو فون، کیا پتہ اس ٹائم مل جائے۔ وہ جذباتی سی ہو رہی تھی۔ سدرا نے ماں کے کہنے پر بھائی کا نمبر ملایا۔ اس بار بیل جا رہی تھی۔ سدرا کے چہرے پر چمک آئی۔ شکر، بیل جا رہی ہے امی، لاؤ مجھے دو فون، میں بات کروں گی۔ شگفتہ نے جذباتی ہو کے سدرا کا ہاتھ سے فون لپکا۔ عدیل گھر آنے کے بعد کپڑے بدل کے تھکن اتارنے کے لیے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ فون ہاتھ میں تھا، وہ اپنے میسیجز وغیرہ چیک کر رہا تھا۔ رباب شاور لے کے نکلی تھی، سر پر تولیہ بندھا تھا۔ اسی لمحے عدیل کے موبائل پر سدرا کی کال آئی۔ عدیل کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی، کیونکہ اس کی فیملی میں سے تو کوئی بھی اب اس سے کانٹیکٹ نہیں کرتا تھا۔ عدیل نے کال ریسیو کی۔ ہیلو سدرا۔ عدیل، میں ہوں تمہاری امی۔ شگفتہ نے بیٹے کی آواز سنتے ہی زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ ماں کی آواز اور رونا سن کر عدیل گھبرا کے فوراً اٹھ بیٹھا۔ رباب کے چہرے کے تاثرات ناگواری والے تھے۔ وہ سر پر سے تولیہ کھولتی عدیل اور اس کی ماں کو گفتگو کو ایک ایک لفظ بڑی توجہ سے سن رہی تھی۔ رباب کو آلریڈی عدیل کے باپ کی بیماری کا پتہ تھا، اس لیے اس کے چہرے پر چڑ بھی تھی۔ امی امی کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ عدیل جذباتی ہو کے بولا۔ تمہارے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے عدیل۔ یہ کب ہوا امی، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہزاروں بار فون کیے تم نے، تمہارا نمبر ہی بند تھا، ایک بار کال ملی بھی تھی تو لائن صاف نہیں تھی، بات ہی نہیں ہو سکی۔ میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا امی۔ اب ابا کیسے ہیں، کہاں ہیں؟ ہسپتال میں 1 ہفتے سے، ڈاکٹر بائی پاس کا بول رہے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے عدیل، خدا نہ کرے تمہارے ابا کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ ابا کو کچھ نہیں ہوگا امی، میں ہوں نا، میں ابھی آ رہا ہوں آپ لوگوں کے پاس، آپ بس روئیں مت۔ رباب نے بغور عدیل کو دیکھا۔ عدیل کی توجہ رباب پر نہیں تھی۔ عدیل جذباتی سے انداز میں فون بند کر کے فوراً بیڈ پر سے اٹھا۔ رباب چہرے پر مصنوعی فکر اور پریشانی طاری کر کے اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا عدیل، سب خیریت ہے تمہارے گھر میں؟ ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ او مائی گاڈ، اب کیسے ہیں وہ؟ رباب پریشان ہونے کا ڈرامہ کرتی بے حد فکر سے بولی تھی۔ وہ یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے بھی عدیل کے باپ کی بیماری کی اطلاع ابھی ابھی ملی ہو۔ جا کے دیکھوں گا تبھی پتہ چلے گا، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ اس نے فوراً ہی گاڑی کی چابی اٹھائی۔ رباب فکر اور پیار ظاہر کرتی اس سے بولی۔ اس نے فوراً چہرے پر عدیل کے باپ کے لیے بے حد کنسرن طاری کر لیا تھا۔ رکو عدیل، میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ، میں کپڑے بدل کے 2 منٹ میں آتی ہوں۔ تم؟ لیکن رباب، تمہیں اس پریشانی میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی عدیل، تمہارے ابا میرے لیے بھی تو اب باپ جیسے ہی ہیں نا۔ عدیل نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے اس پریشانی کے موقع پر رباب کا یہ خلوص رویہ، محبت
انداز اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ دونوں اسی وقت ہسپتال جانے کے لیے نکل گئے۔ ہسپتال میں وزٹنگ آورز شروع ہو گئے تھے، اس لیے مریضوں کی عیادت کے لیے لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ افتخار کے پاس اس وقت شرجینہ، مصطفیٰ، شگفتہ تینوں موجود تھے۔ افتخار کے بیڈ کے پاس کرسی پر شگفتہ بیٹھی تھی، جبکہ مصطفیٰ اور شرجینہ پاس کھڑے تھے۔ ابا سیب کھائیں گے، کاٹوں میں؟ شرجینہ نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، دل نہیں کر رہا۔ ابا ایسے نہیں چلے گا، آپ نے بس جلدی سے ٹھیک ہونا ہے۔ آپ کے بغیر پتہ ہے گھر کتنا خالی خالی لگ رہا ہے۔ شرجینہ بہت پیار سے بولی۔ ابا شرجینہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تھوڑا سا تو کھا لینا، کھانا بھی آپ نے برائے نام ہی کھایا ہے۔ اچھا دے دو، وہ جیسے ہار مان کے بولے تھے۔ شرجینہ فوراً بیڈ سائڈ ٹیبل پر پلیٹ میں رکھے سیب اور چھری اٹھا کے سیب کاٹنے لگی تھی۔ شگفتہ بے چین اور مضطرب سی تھیں، وہ عدیل کے انتظار میں تھیں۔ مصطفیٰ سے انہیں کچھ امیدیں تھیں نہیں، اور شرجینہ کو وہ کسی لائق نہیں سمجھتی تھی۔ عدیل اور رباب اسپتال آ گئے۔ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھتے اوپر اس فلور پر آئے جہاں جنرل وارڈ تھا۔ عدیل نے وہاں سے گزرتی کسی نرس سے باپ کا نام بتا کے ان کا بیڈ نمبر پوچھا۔ نرس نے اسے جواب دیا۔ عدیل اور رباب جنرل وارڈ کی طرف بڑھے۔ جنرل وارڈ میں تمہارے ابا؟ رباب بہت حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، امی نے تو یہی بتایا تھا۔ رباب نے وارڈ میں داخل ہوتے موبائل پر کسی کو کال ملائی۔ عدیل نے اندر قدم رکھتے رکھتے رباب کو حیرت سے دیکھا کہ وہ کسے کال کر رہی تھی۔ عدیل کے کانوں میں رباب کی آواز آئی۔ رباب فون پر اپنی سیکرٹری کو بول رہی تھی، ڈاکٹر نعمان خان کے پی اے سے فوراً کانٹیکٹ کریں، ان سے کہیں مجھے ابھی ڈاکٹر نعمان سے ارجنٹ بات کرنی ہے، میری بات کرائیں ان سے جلدی۔ نہیں، آج میں آفس نہیں آؤں گی، میرے فادر ان لا بیمار ہیں۔ وہ فل آن مکاری کرتی عدیل کے سامنے خود کو اس کے باپ کے لیے بڑا فکر مند ظاہر کر رہی تھی۔ وہ دونوں جنرل وارڈ کے مین ڈور سے اندر چلے گئے تھے۔ شرجینہ نے سیب کاٹ کے پلیٹ ساس کو پکڑائی۔ شگفتہ سیب کی خاش اپنے ہاتھ سے افتخار کو کھلانے لگی۔ شرجینہ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ مصطفیٰ باپ کے پاس کھڑا ان سے دھیمی آواز میں کچھ بول رہا تھا۔ اسی وقت عدیل اور رباب وہاں آئے۔ افتخار اور شگفتہ کی اپنی امیر و کبیر ماڈرن بہو سے یہ پہلی ملاقات تھی، جبکہ شرجینہ کا بھی یہ پہلا باقاعدہ باضابطہ ٹاکرا تھا رباب کے ساتھ، کیونکہ ریسٹورانٹ میں ان لوگوں نے صرف دور سے ہی ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ عدیل تڑپ کے باپ کے نزدیک آیا۔ رباب اس کے پیچھے تھی، چہرے پر فکر ہمدردی اس نے خوب طاری کر رکھی تھی، صرف عدیل کو دکھانے کے لیے، ورنہ اس کی جوتی کو پرواہ نہیں تھی عدیل کے مڈل کلاس گھرانے کی۔ عدیل کے ابا کہنے پر افتخار، شگفتہ، شرجینہ، مصطفیٰ سب نے ہی چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ رباب نے ان تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف شرجینہ کو دیکھا۔ شرجینہ اور رباب کی نظریں ملی۔ رباب ایک نظر میں سر سے لے کے پاؤں تک شرجینہ کو بغور دیکھ رہی تھی، جبکہ عدیل اس وقت جنرلی باپ کے لیے پریشان تھا، اس لیے اس نے نہ شرجینہ کو دھیان سے دیکھا نہ مصطفیٰ کو۔ اس کی توجہ صرف اپنے ماں باپ پر تھی۔ افتخار بیماری کے بعد ٹوٹ چکے تھے، اس لیے پہلے کی طرح عدیل کو دیکھ کے غصے میں نہیں آئے تھے۔ عدیل بیٹا دیکھو تو تمہارے ابا کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ اس نے ماں کو پیار کیا، پھر ماں کو پیار سے خود سے علیحدہ کرتا باپ کی جانب بڑھا۔ ابا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں عدیل، تمہاری ماں خواہ مخواہ زیادہ گھبرا رہی ہے۔ عدیل باپ کے ہاتھوں کو عقیدت اور پیار سے تھام کے فکر اور پیار سے بول رہا تھا، میں پاکستان میں نہیں تھا ابا، ورنہ آپ کے پاس فوراً آ جاتا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ رباب نے بڑے پیار سے شگفتہ کو سلام کیا۔ امی یہ رباب ہے۔ شگفتہ نے سر کو ہلایا۔ انہوں نے بڑی چاہت اور پیار سے رباب کو گلے لگا لیا۔ جیتی رہو بیٹا، خوش رہو۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ افتخار نے رباب کو جواب دیا۔ آپ جلدی اچھے ہو جائیں گے انکل، انشاءاللہ۔ شکریہ بیٹا، تم بھی آئیں عدیل کے ساتھ انہیں دیکھنے کے لیے۔ شگفتہ رباب سے امپریس ہوئی تھی۔ کیسے نہ آتی آنٹی، عدیل کے پیرنٹس میرے بھی تو پیرنٹس جیسے ہی ہیں نا، ہم پاکستان میں نہیں تھے اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ شگفتہ عدیل اور اس کی بیوی کے آگے پیچھے بچھی جا رہی تھی۔ وہ امیر و کبیر بہو سے خاصی امپریس نظر آ رہی تھی۔ اس عام سے اسپتال کے جنرل وارڈ میں عدیل اور رباب ایسے لگ رہے تھے جیسے کہیں کے کوئی نواب اور رئیس کسی غریب جگہ پر آ گئے ہوں۔ بیماری نے افتخار کی ساری اکڑ دم خم نکال دیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح کا کوئی غصہ عدیل پر نہیں کر سکے۔ وہ ایک ہارے ہوئے پسپا ہوئے سپاہی نظر آ رہے تھے۔ عدیل اور رباب کے آ جانے کے بعد مصطفیٰ اور شرجینہ دونوں پیچھے ہو گئے تھے۔ عدیل اور رباب وہاں آتے ہی چھا گئے تھے۔ عدیل نے ناگواری سے وہاں آئے لوگوں کے شور شرابے کو دیکھا۔ اس جنرل وارڈ کو حقارت سے دیکھتا ناگواری اور ناراضگی سے مصطفیٰ سے بولا، ابا کو جنرل وارڈ میں کیوں داخل کروا دیا مصطفیٰ؟ اگر پرائیویٹ روم افورڈ نہیں کر سکتے تو کم از کم سیمی پرائیویٹ روم تو لیتے۔ مصطفیٰ شرمندہ سا ہوا تھا۔ افتخار خاموش لیٹے تھے۔
جبکہ شگفتہ مطمئن پرسکون سے یوں نظر آ رہی تھی گویا انہیں لگ رہا تھا کہ اب عدیل آ گیا ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، ان کا کماؤ پوت بیٹا، امیر و کبیر بہو، ان کے سارے مسئلے حل کروا دے گی۔ رباب کے موبائل پر اسی وقت کال آئی تھی۔ رباب نے فون کال کو دیکھا۔ بظاہر عدیل کو بتا رہی تھی مگر در حقیقت وہ سب کو سنا رہی تھی۔ لہجہ بے پناہ فکر و کنسرن ظاہر کر رہا تھا، گویا اس کو عدیل کے باپ کی عدیل سے بھی زیادہ فکر تھی۔ شرجینا کو عدیل کی مصطفیٰ سے بات خاصی بری لگی۔ وہ خاموش کھڑی تھی مگر آنکھوں میں ناگواری ابھری تھی۔ ڈیڈی کے کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر نعمان خان کے پی اے کی کال ہے۔ ڈیڈی پاکستان میں انہی کے انڈر ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں۔ ہی از ون آف دا بیسٹ کارڈک سرجن آف پاکستان۔ میں ان سے انکل کے بارے میں بات کرتی ہوں۔ عدیل نے سر ہلایا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔